دوستو، پاکستانی ریاست کے اندر بے در پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مذہبی انتہا پسندی کا جو رجحان پیدا کیا جا رہا ہے اس کے کوئی امثال ماضی میں نہیں ملتے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو پروموٹ کرنے والے وہ تمام انسٹرومنٹ کا ریاست نے استعمال کیا ہے جس سے عوام کے دلوں میں خوف اور بربریت کے وہ تاثرات پیدا ہوں جو معاشرے کو عمومی طور پہ ایک ملیٹنسی والی صورتحال کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ہر محلے ہر گلی میں آپ کو مولوی صاحبان ملیں گے جو اپنے برانڈ اب اسلام کی بھرپور پروموشن کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ اصل میں ایکچوئل اسلام ہے، باقی دوسرے مکاتب فکر کے حوالے سے بات کرنا گویا کفر کے مترادف ہے۔ یہ جو تشدد پسندانہ رویہ، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے معاملات ہیں، یہ اتنی ہمارے معاشرے میں اتنی گہرائی میں سرایت کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں ان سے بچنا ہے تو ہمیں ایک ریشنل اور بہتر عقلیت پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھنی پڑے گی۔ پاکستان میں مذہب کا ایشو کوئی نہیں ہے۔ 99% پاپولیشن مسلمان ہے، اور مسلمان پاپولیشن کے اندر کس چیز کی تبلیغ کی جاتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، اور اسی اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں کافر بھی ملتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مرتد بھی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہم اپنے مکتبہ فکر کے فروعی خیال سے آگے سوچ رکھنے والوں کو یا ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور یوں یہ پورا معاشرہ جو مجموعی طور پہ 99% مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہاں پہ اتنی فروعی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ اب یہاں پر کوئی تشخص ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو سماجی اور ثقافتی تشخص ہونا چاہیے، جو ایک کوہیژن ہونی چاہیے، جو ایک جمعیت ہونی چاہیے، جو آپس کی ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم یوں چھوٹے چھوٹے فروعی اور محلاتی نظریات میں بٹ چکے ہیں۔ اس پورے اثناء میں ہمارے پاس پھر ریاست بھی ایسے مولویوں کو درآمد کرتی ہے جو اس تقویت کو مزید پختہ کرتے ہیں، جو اس خیال کو مزید پختگی بخشتے ہیں، اور اس تقسیم در تقسیم کے عمل میں مزید جو ہے رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے مکتب فکر کے علاوہ، اپنی سوچ کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بالکل ہی اپنے مکاتب فکر سے یعنی اسلامی دائرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں متنفر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ریاکشن میں بہت سارے نوجوان خود مذہب پہ سوال اٹھاتے ہیں، اور مذہبی کردار بلڈنگ یعنی کریکٹر بلڈنگ کا جو ایک مذہبی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس پہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موریلٹیز کا، ایتھکس کا تعلق کسی مکتب فکر سے نہیں ہوتا، اس کی بنیاد آپ کی تعلیم و تربیت میں پنہاں ہے، اور جب تعلیم و تربیت کا پورا نظام بگڑ جائے تو یہاں پر کوئی بھی تبلیغی جماعت یا کوئی بھی تبلیغ کرنے والا کوئی بھی مبلغ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتا۔ افراد کی اجتماعی تربیت اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس سماج کے اندر اصلاح پیدا کرنے والے یا معاشرے میں ریفارمز کو لانے والے ایسے اذہان چاہیے۔ معاشرے کی تعلیم و تربیت کیے بغیر اور معاشرے کو ایک بہتر اخلاقی معیار قائم کرنے کے لیے راغب کیے بغیر کوئی بھی تبلیغ انسانوں کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر گلی محلے میں مبلغین کی موجودگی کے باوجود کرپشن بے انتہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپانے پر ترجیح دیتے ہیں، چوری بھی عام ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے دار بیٹھ کے آرام سے ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ہم قیمتیں بھی بڑھاتے ہیں، ہمیں جب بھی موقع ملے ایک دوسرے کو چیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے مبلغین کے ہونے کے باوجود ہماری کوئی کردار میں بہتری نہیں آتی؟ ایز اے معاشرہ میں بات کر رہا ہوں، سماجی طور پہ ہمارا معاشرہ کریکٹر کے ایک بہت ہی لوسٹ ایپ پہ قائم ہے۔ تو اس میں
ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مذہبی اسکالرس پاکستان لائے گئے یا بلائے گئے، اور ان سے یہ ریاست نے یہ تقاضا کیا کہ لوگوں کو اسلام کی مزید تبلیغ کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو اسکالر جس کو پوری دنیا میں کافی پذیرائی حاصل تھی، میں ذاکر نائک صاحب کی بات کر رہا ہوں، جب ان کو پاکستان بلایا گیا تو اس کے بعد وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کے خیالات اور نظریات اتنی تنگ نظری پہ مبنی ہے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو پاکستان کے اندر تفرقے کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں اب بھی کریٹیکل تھنکنگ باقی ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی فرویت کی ذہنیت رکھنے والے خیالات کو مکمل طور پہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح کی جو مذہبی فرویت ہے اس کو تقویت دینے کے لیے پوری حکومت ہمیں برسر پیکار نظر آتی ہے۔ ذاکر نائک کو پورے پاکستان میں اسٹیٹ لیول پہ ریسیپشن دیا گیا، ہر جگہ ان کو بلایا گیا، ان کی تقریبات منعقد کرائی گئی، اور جب کسی نے سوال کیا، یعنی انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا، وہ سوال جو ان کے پری کنسیو ریلیجس بلیفز کے خلاف ہوتا تو وہ ان کو ادھر ہی ٹوکتے، ان کی ہیوملیشن کرتے، اور لوگوں کو بجائے اس کے کہ کریٹیکل تھنکنگ کی دعوت دیتے اور سوچنے کی دعوت دیتے اور ان کے سوالات کو بہتر اور مدلل طریقے سے ایڈریس کرتے، انہوں نے ان کو ہیوملیٹ کرنا بہتر سمجھا، اور یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ ایٹیچیوڈ جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کریٹیکل تھاٹ کو مکمل طور پہ برداشت نہ کریں، اور معاشرے میں عدم برداشت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اور دیکھیں، اس پورے سوچ کی وجہ سے اس کی جو اس منافقت یا اس دوغلا پن کی وجہ سے پورا معاشرہ دوغلا پن کا شکار ہے۔ ایک طرف ہم اپنے آپ کو پورے دنیا کے عظیم قوموں میں گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک گولڈن ایج تھا اور ہم دوبارہ اس گولڈن ایج کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے ابھی تک کوئی اپنا راستہ تعین نہیں کیا۔ ہماری تمام برائیاں، غلطیاں، ہماری اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہم اس طرح چھپاتے ہیں جیسے ہم کوئی بڑا کمال کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یا اسی طرح کے معاشروں کے اندر وقوع پذیر ہونے والے بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے مسائل ہیں جن پہ بات کر کے ہم ان فروئی معاملات سے آگے جا سکتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان کے اندر نوجوانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے، میرٹ کا قتل ہے، پاکستان کے اندر صحت اور بنیادی تعلیم کے مسائل ہیں، پاکستان میں 70 سے 80% لوگوں کو 3 وقت کا معیاری کھانا میسر نہیں ہے، اور جو ملاوٹ اور یہاں پہ جو ایڈلٹریشن ہے، چاہے فوڈ آئٹمس ہوں چاہے کوئی اور پروڈکٹس ہوں، تو اس میں ہم سوال اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم ان چیزوں پہ سوال نہیں اٹھاتے جو اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہی ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ سوال اٹھاتے ہیں جو ہماری ذاتی لائک اور ڈس لائک پہ مبنی ہوتی ہیں، جو ہماری پری کنسیوڈ یا پہلے سے بتائے گئے، ہمارے ذہن میں ٹھوسے گئے ان نظریات کی تقویت نہ پہنچانے والے سوالات کو یا ان کو کریٹیکلی دیکھنے والے اذہان کو ہم رد کر دیتے ہیں، اور یوں ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں اپنے آپ کو مقید کرتے ہیں اور پوری دنیا میں تماشا بن جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اور ذاکر نائک جیسے لوگ جو اربوں پتی ہیں اور جن کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، ذرائع کی بھی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی کے تمام تر آسائشوں کے ہونے کے باوجود غریب انسان کو یہ سہارا یا آسرا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، آپ کو پھر اگلے دنیا میں اپنے مسائل کا حل ملے گا۔ اور یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس طرح کے معاشرے میں جہاں پر ہم اب رہتے ہیں یہاں پر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے،
ان کو یہ بشارت دیتے ہیں، یعنی ہمارے غریب لوگوں کو 80% 90% پاکستانیوں کو، کہ آپ پاکستان میں رہیں تو یہاں سے جنت میں جانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ تو یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی سوچ ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے؟ پاکستان میں نہ کوئی سائنٹسٹ آتا ہے، نہ کوئی بڑا اصلاح پسند آنے کو ترجیح دیتا ہے، اور نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے لوگ آنا چاہتے ہیں جو اس معاشرے کی مجموعی برائیوں کو سدھارنے کے لیے ایک عالمی یا ایک یونیورسل میسیج لے کے آئے کہ پاکستان کو اگر ترقی کے راہ پہ گامزن ہونا ہے تو اس کو اپنے ان مسائل کو ختم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم بہت آخری 10 نمبر پہ ہیں۔ کرپشن میں ہم ماشاءاللہ دنیا کے بڑے کرپٹ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس سسٹم آپ دیکھیں، عدالتی نظام میں ہم دنیا کے ان چند ملکوں میں آتے ہیں جہاں پر پوری دنیا میں جسٹس سسٹم کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بدترین جو ہے جوڈیشل نظام ہے۔ تو ہمارے یہاں نہ جمہوریت پنپتی ہے، نہ عدالتی نظام بہتر ہے، نہ ہم کرپشن سے باز آتے ہیں، نہ ہمارے گورننس کے ایشوز حل ہوتے ہیں، نہ ہمارے جو عام مسائل ہیں بے روزگاری کے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے، نہ وہ حل ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم ماحولیاتی بنیادوں کو، یعنی انوائرمنٹل جو کیٹاسٹرافی آ رہی پوری دنیا میں اس کو حل کرنے کے لیے ہم سیریس ہیں۔ ہم دنیا کے کسی ایسے معاملے میں سیریس نہیں ہے جہاں سے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہیں جہاں سے ترقی کے راستے بند ہوتے ہیں اور معاشرہ مزید پولرائز ہو جاتا ہے، یعنی مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو خدا را گزارش یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مل کے اب سوچنا ہے کہ ہم ایسے جو ہے نمونوں کو، یا ایسے لوگوں کو، یا ایسے منافرت پھیلانے والے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان کے قریب نہ جائیں، اور ان کے خیالات کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں، ان کو چیلنج کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہمیں مزید تقسیم نہیں ہونا ہے، ہمیں مزید ہیوملیشن نہیں چاہیے، ہمیں ایک اچھی قوم بننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ اور ان سب کو ہم یہ بتائیں کہ اگر ہمیں ایک اچھی قوم بننا ہے، ایک بہتر مستقبل اس ملک کا بنانا ہے، اور ہم اپنے آنے والے جنریشنز کے مستقبل کو سنوارنا ہے، تو ہمیں اس طرح کے منافرت پھیلانے والے کریکٹرز کو ابھی نو کہنا پڑے گا، ان کو چیلنج کرنا پڑے گا، ان کے خیالات کو جو منافرت پہ مبنی ہے اس کو مزید پھیلنے سے روکنا پڑے گا، اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا۔ پاکستانی ایلیٹ اس طرح کے منافرت پھیلانے والے لوگوں کو لا کے جو یونٹی قائم ہونی چاہیے، جو سوشل کوہیژن ہونا چاہیے، اس کو برباد کر رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ صرف غریبوں پہ نہیں آئے گا۔ میری بات یاد رکھیں کہ اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے گا، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو ایلیٹ کیپچر یہاں پہ ہے، جو ایک خاص طبقہ ہے جو پورے معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، کل لوگوں کے ہاتھ ان کے گردن پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ان کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ اگر پاکستان کو بہتر معاشرہ بنانا ہے تو سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔